جو حضور نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا۔ آگے آپ نے غور ہی نہیں کیا جانا محترم، میں ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اور وہ کسی گھرانے میں پیدا کیوں نہ ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پالنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے پروان چڑھانے والے، اسے آغوش میں لینے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ وسلم، غور فرماتے جائے ذرا سا میرے سارے کو۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اس نے کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا۔ یا علی یا علی، دوستو ذرا سا ابتدا میں آپ کو جاگنا ہوگا اور بیدار ہونا ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم جشن پڑھیں گے اگر مولا نے توفیق دی اور آپ نے توجہ فرمائی۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ پروردگار کا عدل ہے، اس کے عدل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، کسی کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر وہ کسی انسان کی تخلیق میں کفر رکھ دیتا اور پیدائشی کافر بنا دیتا تو قیامت کے دن کسی بھی انسان سے اسے یہ سوال کرنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ تو کافر کیوں ہوا، تو مشرک کیوں ہوا، تو منافق کیوں ہوا، اس لیے کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا پالنے والے تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا، میں مسلمان کیسے ہو جاتا، تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے دامن عدل الہی پر کوئی داغ نہیں آنے دیا، بلکہ اعلان کیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا